Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما طرأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. یہ 10ویں پارے کے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کا بے تحاشا مالی نقصان ہوا تھا. نہ گھر بار، زمین جائیداد، مویشی، جانور، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر مکہ سے مدینہ چلے گئے. ابھی مدینہ جا کر کے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے ایک گروہ تجارت کرنے کے لیے نکلا ہے. ارادہ یہ ہے کہ اس بزنس میں، اس کاروبار میں، اس تجارت میں جو بھی منافع ہوگا اس پیسے سے ہتھیار خرید کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مدینے پر چڑھائی کریں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا کر کے ان سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ یہ لشکر جو تجارت کے لیے گیا ہوا ہے اس کو مکہ پہنچنے نہیں دینا ہے، راستے میں اس کو روک دینا ہے، اور جو بھی یہ منافع لے کر لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ لینا ہے. اس سے پہلی بات تو یہ بنے گی کہ اہل مکہ کو جو منافع ہونا تھا وہ نہیں ہو پائے گا، اور وہ ان پیسوں سے جنگ کرنے کی جو تیاری کرنے کی نیت رکھے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل مکہ نے ہجرت کے وقت مسلمانوں کے جو ساز و سامان لوٹ لیا ہے، یا جو ساز و سامان زمین جائیداد، مویشی اور گھر بار کی شکل میں مسلمان چھوڑ آئے ہیں جو اہل مکہ ہضم کر گئے، اس کی بھرپائی بھی ہو جائے گی. یہ سارے ادھر کی کھڑکی بند کر دو، بہت آواز کر رہے ہیں لوگ. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا کہ آپ اگر جائیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے کہ مکہ کے اس قافلے کو مکہ پہنچنے سے روکنا ہے، 313 لوگوں کے ساتھ، جس میں بچے اور بوڑھے اور جوان ہر قسم کے لوگ تھے، ساتھ لے کر چل دیے. اب پرانے زمانے میں جب کوئی بھی قافلہ جاتا تھا تجارت کے لیے یا کسی جگہ پر، تو کچھ جاسوس آگے چھوڑ دیے جاتے تھے اور کچھ جاسوس پیچھے رکھے جاتے تھے.
جو انہیں آگے اور پیچھے کی خبریں آ کر بتایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے کہ اس قافلے کو پکڑنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے 313 آدمی لے کر کے نکلے تو کسی نے دیکھا ہوگا، اور جاسوسوں کے ذریعے سے خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج کی اس قافلے تک پہنچ گیا ہوگا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ لوگ ایک دوسرے راستے سے سمندر کے کنارے سے مکہ کی طرف نکل پڑے۔ مسلمان ان کے انتظار کر ہی رہے تھے کہ وہ قافلہ آگے نکل گیا۔ لیکن یہاں ایک بات اور یہ ہوئی کہ جب اس قافلے کو یہ علم ہوا کہ مسلمان ہمیں گھیرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے 2 قاصدوں کو یا 3 قاصدوں کو جو بھی ان کے پاس میسر تھے فوراً مکہ بھیجا کہ ہم لوگ تو ساز و سامان کے ساتھ دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، تم بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ اور اہل مکہ کو کہو کہ ہم لوگوں کو کور دیں، ہم لوگ کو بچائیں، ہم لوگوں کو بیک اپ دیا جائے، نہیں تو سارا سامان لٹ جائے گا۔ جب یہ خبر مکے والوں کو پہنچی تو مکے سے ابو جہل نے اس قافلے کو بچانے کے لیے، ڈیفنس کے طور پر، کور دینے کے لیے، اس کو بیک اپ دینے کے لیے 1000 جنگجو ساتھیوں کو جو لڑنے بھیڑنے پر بڑی مہارت رکھتے تھے، اونٹ اور گھوڑے پر ساز و سامان ہتھیاروں کے ساتھ بھر کر کے وہ بھی چل پڑا۔ اب وہ وہاں سے آئے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے اور کفار ادھر سے نکل پڑے۔ جب ابو جہل مکہ سے لوگوں کو لے کر کے نکل رہا تھا تب ایک ڈر اسے بھی لگا تھا کہ لڑائی تو مکے والوں کی ہے، مکے والے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے جو مکے کے ارد گرد قافلے کے لوگ ہیں پیچھے سے وہ ہم لوگ پر حملہ کر دیں تو ہم لوگ کا کیا ہوگا۔ اس ڈر سے وہ لوگ ڈر کے جی رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس کا نام سراقہ تھا، اس نے آ کر کے کہا کہ تم لوگ ٹینشن بالکل مت لو، تم جس قبیلے سے ڈر رہے ہو اس کا میں سردار ہوں، میں تمہیں پوری طرح سے گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے قبیلے کے لوگ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، الٹا میں تمہارے ساتھ چلتے ہوئے چلوں گا، میں تمہارا ساتھی رہوں گا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں، تو میرے قبیلے کے لوگ میرے پوچھے بنا تم پہ حملہ کریں گے نہیں، لہذا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اصل میں وہ آدمی نہیں تھا، وہ تھا ابلیس، جو اس قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا تھا اور کہا تم لوگ بہت اچھا کام کر رہے، جاؤ بہت اچھا کام کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل تمہیں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جیت دلا کر کے رہیں گے، تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اب یہ لوگ بھی آئے، آ کر کے تھوڑی دوری میں ڈیرا ڈال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر مکہ کے لوگ کفار۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے جیت کا وعدہ کیا ہے، جیت تو ملے گی، چاہے اس سے ملے چاہے اس سے ملے، اما کان من العیر او النفیر، اگرچہ کہ مجھے اس کی وجہ سے قافلے سے لڑنا پڑے یا جنگ لڑنی پڑے، جیت تو ہم کو ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا ارادہ ہے تم لوگوں کا؟ تو مکہ کے مدینے کے جو صحابہ کرام تھے، خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے تھے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو مدینہ والوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی حفاظت کریں گے جیسے اپنی بیوی بچوں کی کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک وہ ہمارے ساتھ مدینے میں رہیں گے۔ ابھی بدر کے مقام پر ہے اور بدر مدینے میں نہیں ہے، اب تو ہم لوگ باہر ہیں، حساب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا
تو مدینے جو مکہ کے ساتھی تھے وہ تو خیر ساتھ ہیں، مدینے والوں نے جو وعدہ کیا اس وعدے کے حساب سے یہاں پر تو مدد کرنا کوئی واجب بھی نہیں بن رہا ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام جو مدینے کے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے اذهب انت وربك وقاتلا انا هنا قاعدون، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے اللہ کے ساتھ جائیے اور جا کر دشمنوں سے جنگ کیجیے، ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں، ہم ویسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمیں جہاں لے جانا چاہیں دنیا کے جس کونے میں چلنے کے لیے کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے لیے سب کچھ قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ چلو بات بن گئی تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاسوس کو چھوڑے کہ پتہ کرو مکے کے لوگ کتنے ہیں۔ تو اب ایک ہی چشمہ تھا جس سے پانی نکلتا تھا، وہاں پانی بھرنے گئے تو مکے کا کفار میں سے ایک بھی آدمی آیا تھا، وہی پانی بھرنے آیا تو اس کو پکڑ لیے، پکڑ کے لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے آدمی ہیں؟ تو کہا نہیں معلوم۔ کہا کہ کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے؟ تو کہا کہ روز 10 اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، روز 10 اونٹ ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا لیا گیا کہ اگر 10 اونٹ ذبح کیا جاتا ہے تو 100 آدمی ہوں گے، اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ 10 اونٹ ذبح کیا جاتا ہے تو 100 آدمی ہوں گے۔ اس وقت کا ایک واقعہ اور یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ جب ان کو پتہ چلا کہ جو قافلہ تجارت کرنے کے لیے نکلا تھا وہ بچ بچا کر کے نکل کے چلا گیا، تو مکہ کے لوگ بول رہے تھے ہم لوگ لڑیں گے نہیں، واپس چلو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یار بزدل آدمی ہو، آئے ہیں پھر واپس کیوں جائیں گے؟ واپس نہیں جائیں گے، چلو وہاں ڈیرا ڈالیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، پکنک کریں گے، کھائیں گے، ناچ گانا کریں گے، اس کے بعد واپس جائیں گے، ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے ہم لوگ۔ یہ اس کی اکڑ تھی جو لڑنے کے لیے بالکل تیار تھا، جبکہ دوسرے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ خواہ خواہ کیوں لڑنا ہے، آئے تھے جس کام سے وہ تو ہو ہی گیا، جس کو بچانا تھا وہ بچ گئے، ہم لوگ کیوں لڑنے جائیں خواہ خواہ، وہ تو بھاگنے مانگ رہے تھے۔ لیکن کہا کہ نہیں، لڑائی ہو چاہے نہ ہو ہم لوگ وہاں 3 دن تک میدان میں رکیں گے۔ اسی درمیان یہ سارا واقعہ ہو گیا کہ آدمی کو پکڑا گیا، پتہ چلایا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب جنگ کرنے کی تیاری کی جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کی تیاری کی، پورا لمبا واقعہ ہے جو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، رحیق المختوم پڑھیں پتہ چلے گا کہ پانی کا جو چشمہ تھا اس میں کیا ہوا۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دیا، بارش کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب دیکھیں گے جہاں بالو ہو وہاں پانی ڈالنے سے میری زمین سخت ہو جاتا ہے، اس پہ چلنا ایزی ہوتا ہے، اور جہاں پر مٹی ہو وہاں اگر بارش ہو جائے تو مٹی کالا ہو جاتا ہے، وہاں چلنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو سمندر گھومنے گئے ہوں گے، تو سمندر سے جو دور علاقہ ہوتا ہے جہاں پانی نہیں جاتا ہے اس علاقے کا بالو دھول ہوا میں اڑتے رہتا ہے، وہاں آپ چلیں گے تو پیٹ دھس جائے گا۔ لیکن جس علاقے میں ہلکی ہلکی بارش کے کیا کہتے ہیں سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کڑک ہوتا ہے، وہاں پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ تو مسلمان جس علاقے میں تھے وہ جگہ بالو تھا تو وہ تو سخت ہو گیا، چلنا مسلمان کے لیے آسان ہو گیا۔ جہاں کفار تھے وہاں مٹی تھا وہ کادا ہو گیا، تو ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ یہ اللہ نے بارش نازل کی، ایک بارش 2 کام ہو گیا ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا، لڑائی کرنے کی باری آئی، بات چیت ہو رہی ہے، اب لڑائی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اب جب فرشتے نازل ہوئے تو وہ جو آیا تھا چلو چلو لڑنے کے لیے چلو کر رہا تھا چیخ چیخ کر کے شیطان انسان کی شکل میں، اس کی ہوئی حالت خراب۔ دیکھا یہ تو فرشتے آ گئے ہیں، وہ بھاگا وہاں سے۔ وہ جب بھاگا تو ایک آدمی نے اس کو پکڑ لیا، کہا ارے تو اب تک بول رہا تھا چلو لڑنے چلو لڑنے، لڑائی کی باری آئی تو بھاگ رہا ہے۔ تو ایک زور کا گھونسا اس آدمی کو مارا، کہا کہ نالائق مجھے جو دکھ رہا ہے وہ تم لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ پھر جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے۔ تو جو آیت آج میں نے پڑھی ہے اس آیت میں
جنگ بدر سے متعلق جو شیطان کا کیریکٹر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب شیطان نے اہل مکہ کے جنگ کرنے کی ضد کو ان کے نظروں میں خوبصورت بنا کر کے پیش کیا کہ واہ تم تو بڑے کمال کے آدمی ہو، تم تو ایک دم آج تم بس جاؤ اور جیت کر کے آ جاؤ، تمہارے ہاتھ میں جیت کا اعلان پہلے سے لے کر کے میں دے دیتا ہوں، تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ارے تم تو بڑے بہادر آدمی ہو۔ یہ سب بیان کر کے جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دیا، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تم لوگوں کو لوگوں پر جیت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب دو جماعتیں آسمان سے نازل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا، دو جماعتیں کن کی تھی؟ فرشتوں کی تھی۔ نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں وہ پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وقال، اور کہا، انی بریء منکم، اے اہل مکہ کے لوگ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تم جاؤ مرو جو کرنا ہو کرو، میں تمہارے ساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد جو شیطان نے کہا وہ تو بڑا زبردست جملہ تھا، کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ابلیس نے سمجھا؟ ابلیس نے کہا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ آج کے مسلمان ابلیس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ رمضان کے مہینے میں جو کیا کہتے ہیں بدتمیزیاں کرتے پھرتے ہیں، لوکل زبان میں کہیں گے جو کانڈ کرتے پھر رہے ہیں مسلمان، انہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ ابلیس نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ابلیس کو یقین ہے کہ اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن آپ کے مسلمان کو لگتا ہے بچ جائیں گے، یار کون سی بڑی بات ہے نا، دیکھا جائے گا، ابھی جو ہے اس پر فوکس کرو، بعد میں دیکھ لیں گے، ہے نا۔ سحری کے وقت کیا حال ہے، افطار کے وقت کا کیا حال ہے، دعا اور اذکار کا کیا حال ہے، تراویح کا کیا حال ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ آدمی جس دن پہلی تراویح تھی کتنے تھے اور آج کتنے ہیں، سب کو دکھ رہا ہے۔ پہلے سحری میں فجر کی نماز میں کتنے تھے اور آج کتنے ہیں، سب کو دکھ رہا ہے۔ شیطان نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا، اے مسلمان آج کے ڈیٹ کا اس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ شیطان نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ پھر کہا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ابلیس بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو ابلیس کے پجاری ہیں ان کو ڈر نہیں لگ رہا ہے، ابلیس کو ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آدمی ابلیس ہی کی سن لے ڈھنگ سے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو کچھ تو سدھر جائے، لیکن انسان ہے کہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ پھر جنگ ہوئی، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو کامیابی ملی، اور اس کامیابی نے پوری دنیا کے مشرکوں کو ایسے خوف میں مبتلا کیا کہ اس کے اثرات کئی سالوں تک قائم رہا، کئی سالوں تک قائم رہا، یہاں تک کہ بہت سے تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جیت کے بعد اہل مکہ اپنے دم پر اکیلے دوبارہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے 100 بار سوچتے تھے، 100 بار، یہاں تک کہ جنگ خندق کے بعد تو اہل مکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، نہیں لڑیں جاؤ۔ اور جب مکہ فتح ہوئی تو بنا لڑائی کے تھوڑی سی چھٹ پٹ جھڑپ کے بعد ویسے ہی جیت گئے۔ تو یہ پہلی لڑائی تھی، اور یہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی، جس نے مسلمانوں کے ہمت کو بھی بڑھایا اور کافروں کے ہمت کو بھی پست کیا۔ تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جب مدد آتی ہے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے،
تو اس شیطان کے چیلے چپاٹوں کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔